کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی ہر مشین کا ایک مینول سسٹم ہوتا ہے اور انسان جیسی کمپلیکیٹڈ مشین کا بھی کیا کوئی مینول سسٹم ہو سکتا ہے؟ مینول سسٹم کہتے ہیں کہ استعمال کرنے کا طریقہ۔ دنیا میں جتنی بھی بڑی مشینیں ملیں گی آپ کو، اعلیٰ سے اعلیٰ مشین، اس کا ایک آٹومیٹک فنکشن ہوگا اور ایک مینول فنکشن ہوگا۔ مینول میں یہ ہوتا ہے، انسان خود اس کو گائیڈ کر دیتا ہے ایک بار کہ بھئی اس طرح سے یہ کام کرنا ہے، تو وہ اسی طرح کام کرے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جیسی سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین مشین جو اللہ نے پیدا کی ہے، کیا اس کے دماغ کا بھی کوئی مینول سسٹم ہے تاکہ اس کو اس طرح سیٹ کیا جا سکے پھر انسان بے چینی سے، ٹینشن سے، پریشانی سے بچ سکے؟ تو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں، مختصر ویڈیو میں سائنسی اعتبار سے اور علوم شرعیہ کی روشنی میں ان پر روشنی ڈالوں گا کہ کس طرح سے ہم اپنے دماغ کو مینول سیٹ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے انسان کی، وہ کیوں بگڑتی ہے؟ ٹھیک ہے، کیوں وہ اوور تھنکنگ ہو جاتا ہے، کیوں وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کیوں وہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے؟ تو اس کے ایک مثال سمجھیے آپ کہ اگر کوئی سول انجینئر ہو اور وہ کوئی پل بناتا ہے، تو وہ یہ طے کرتے ہیں کہ اگر اس پر اتنا وزن ڈالا جائے گا تو یہ صحیح کام کرے گا، اگر اس لمٹ سے زیادہ وزن اس پر ڈالا جائے گا تو یہ پل ٹوٹ جائے گا، یہ برج ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ہو بہو آپ سمجھیے کہ دماغ جو ہے ہمارا، اگر اس پر خیالات کا اتنا بوجھ ڈال دیا جائے اور اتنی مشقت ڈال دی جائے تو ہمارے دماغ کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ کریش ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں کریش آف دی مائنڈ۔ ٹھیک ہے، اور دماغ ایک ایسی اللہ نے انسانی شریر کے اندر مشین فٹ کی ہے کہ اس پر کافی مختصر طور پر رسالے لکھے گئے ہیں بہت سے، دا انٹولڈ اسٹوری آف دی برین۔ تو اس میں تقریباً 5-7 رسالے ہیں، تو ان سب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ دماغی جو کھیل ہے انسان کا اور دماغی جو فنکشن ہے اس کو سمجھنا ناممکن ہے۔ یہ ایسی کتی ہے جو سلجھ نہیں سکتی۔ پھر کہتے ہیں کہ دماغ کو آپ اپنے تابع نہیں کر سکتے، بلکہ تابع خود آپ کو بن کر رہنا پڑے گا دماغ۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ دماغ کو ایک ڈائریکشن اور ایک راستہ دکھایا جا سکتا ہے تاکہ وہ ان پریشانیوں سے، انگزائٹی خیالات سے نکل جائے۔ جب دماغ پر خیال آئے، مفہوم ہے کہ جب دماغ پر خیالوں کا بوجھ ہو جائے تو کوشش ان خیالات کو ہٹائیں نہ۔ غلطی ہی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ ان خیالات کو ہٹانے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پاک اور ڈائریکشن دینی ہے اپنے دماغ کو۔ ٹھیک ہے، ایک راستہ، اس سے جدا گانا راستہ آپ نے دکھانا ہے دماغ کو۔ اب دماغ کا کھیل یہ شروع ہوگا کہ دماغ اس کو کیا کلک کر پاتا ہے، جو طریقہ اور راستہ آپ بتائیں گے، اگر وہ اس کو پسند کرے گا دماغ، ٹھیک ہے، تو پھر دماغ اس کو ایڈاپٹ کرے گا پورے جسم پر۔ دماغ چاہے گا کہ اس کا اثر دل دماغ پورے جسم پر اثر جاری۔ اچھا، ہمارا دماغ جو ہے یہ بڑا عجیب چیز ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹے اسے یہ چیز چاہیے کہ یہ سیف رہے۔ دماغ یہ چاہتا ہے کہ اسے سیف رہنا چاہیے، اس کی ایک عادت ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی آپ کو کوئی فیوچر کا خوف آئے گا، ٹھیک ہے، فیوچر کا خوف آئے گا، کام کی پریشانیاں آئیں گی، آپ ڈریں گے، تو جب آپ کے اندر یہ پیدا ہوگا تو آپ کے دماغ کے اندر ایک کورٹیسول نام کا ایک زہر، ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے، ہارمون، وہ مزید آپ کی پریشانی کو بڑھا دیتا ہے۔ اب اس کو پھر صحیح کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ اس کے لیے سب سے بیسٹ جو ارتھنگ ہے وہ ہے سجدہ۔ آپ لمبے لمبے سجدے کریں، جب بھی آپ کو ڈپریشن والی کنڈیشن پیش آئے تو اتنا زیادہ ہو رہا ہو، آپ وضو کریں، وضو کر کر آپ
سجدے میں چلے جائیں۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے اللہ کے حوالے، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے یا اللہ میں تھک چکا ہوں، میں ہار مان چکا ہوں، میں پریشان ہوں، غمگین ہوں، میری پا- حضرت انبیاء صاحب والسلام کی دعائیں ہیں، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنے غم کی پریشانی کی شکایت تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ تو اپنی پریشانی کی شکایت اللہ سے جب کرو گے آپ سجدے میں جا کر، تو جس حصے پر آپ کو ڈر محسوس ہو رہا ہوگا، وہ جو کیمیکل آپ کے اندر خود بخود آٹومیٹکلی اللہ کی شان بے سے وہ کم شروع ہو جائے گا۔ اور آج میں آپ کو انشاءاللہ ایک پریکٹیکل ٹول دیتا ہوں۔ جب بھی آپ کو کوئی ٹینشن ہو، پریشانی ہو، فیوچر مستقبل کی کوئی بات آپ کو پریشان کرے، آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے۔ آپ اسی وقت آنکھیں بند کیجئے، سکون سے بیٹھیے اور سوچئے کہ جب میں مر جاؤں گا تو یہ جو جس چیز کا مجھے خوف ستا رہا ہے، کیا یہ ختم ہوگا یا باقی رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کا دماغ خود کہے گا کہ میں ایک ٹیمپریری چیز کے لیے ایٹرنل چیز کو کیوں برباد کروں؟ مطلب یہ کہ جو چیز ختم ہونے والی فانی چیز ہے، اس کے لیے لافانی چیز کیوں خراب کروں اپنی؟ ٹھیک ہے؟ جس چیز کو ختم ہو جانا ہے تو میں اس کے لیے کیوں ٹینشن لوں؟ تو اس سے آپ مشق کرے جتنا بھی زیادہ ہو سکے، صبح بھی کرے، شام بھی کرے، دوپہر میں بھی کرے، انشاءاللہ رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا آپ یہ کرے، قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دیکھیے یہ دماغ کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ دماغ کو پیوریفائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس آیت کا استحضار رکھنا اور اس پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں صرف میری یاد میں ہی سکون ملے گا، سیٹسفیکشن ہوگا۔ اور یاد رکھیے مشین کتنی بھی مہنگی ہو، اگر آپریٹر کو وہ چلانی نہیں آتی تو وہ کباڑ ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، اس کو آپریٹ کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کا دیا ہوا دین ہے، وہی اس زندگی کو صحیح طرح آپریٹ کر سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو دین کے آپریٹنگ سسٹم کے تحت چلائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، دل بھی صحیح رہے گا، دماغ بھی صحیح رہے گا۔ دیکھیے سکون، جس سکون کو آپ فیوچر میں اور پاسٹ میں، پریزنٹ میں یا دنیا کی چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں، وہ سکون باہر نہیں ہے میرے بھائی، وہ سکون ہمارے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ اس سکون کو اندر تلاش کیجئے۔ آپ ایسی چیزیں یوز کریں جو آپ کو اندر سے سیٹسفیکشن دے۔